السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر له علی توفیقہ وامتنانہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له تعظیما لشانہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ مِنْ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7۔ محترم سامعین و ناظرین، آج کے اس مبارک حلقے میں لے کر کے حاضر ہوں کہ رمضان کے بعد کی زندگی کیسے گزاریں۔ ابھی ابھی رمضان کا مبارک مہینہ گزرا ہے۔ رمضان المبارک اپنی تمام تر رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ جلوہ فکن ہوا اور بڑی تیزی سے ہمارے درمیان سے رخصت بھی ہو گیا۔ میرے بھائیوں، یہ مبارک مہینہ اس انداز سے گزر گیا کہ ہمیں اور آپ کو احساس تک نہیں ہوا اور پتہ بھی نہیں چلا۔ اللہ رب العالمین سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اور یاد رکھو، تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا کہ اگر شکر گزار بنو گے تو تم کو اور زیادہ نوازوں گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے۔ یعنی اگر تم اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمت کی شکریہ ادا کرو تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں مزید نعمتوں سے نوازے گا، اور اگر تم اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمت سے ناشکری کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی کی پکڑ بڑی زبردست ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ایک مقدس پربہار اور نیکیوں سے لبریز مہینہ جیسے لگا پل بھر میں ہم سے رخصت ہو گیا۔ اس عظیم الاجر مہینے میں اجتہاد کرنے والا حسب جہد و توفیق نیکیوں سے اپنا دامن بھرتا رہا۔ اب وہ دن نہیں رہے کہ نیکیاں لوٹ سکیں، وہ لمحے رخصت ہو گئے جو رب کو بے حد عزیز تھے۔ مگر یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالی کا کرم عام ہے، وہ کبھی سخاوت و کرم کا دروازہ بند نہیں کرتا۔ مانگنے والے ہمیشہ مانگتے رہیں گے اور پاتے رہیں گے، التجا کرنے والے سدا امید برا ہوتے رہیں گے۔ یہاں ہمیں سوچنا یہ ہے کہ جب واقعی رب کریم ہے، اس کا کرم عام ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، تو پھر اس کے فیض عام سے کیسے ہمیشہ لطف اندوز ہوا جائے۔ میرے بھائیوں، یہ مہینہ ایک مسلمان کو ایمانی اور عملی طور پر عروج اور بلندی عطا کرتا ہے۔ ان میں وہ یقین اور ایمان پیدا کرتا ہے جو مسلمانوں کا عظیم سرمایہ ہے اور جو اسلام میں مطلوب اور مقصود ہے۔ عملی طور پر بھی ان میں وہ جذبہ پیدا کیا جاتا ہے کہ اگر رمضان کے بعد بھی اسی رفتار سے سفر جاری رکھا جائے تو آخرت کی منزل آسان ہو جائے گی، ہمیشہ ہمیش کی زندگی میں وہ راحت نصیب ہوگی جس کا آج تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہمارا المیہ ہے کہ رمضان المبارک میں جو عمل کیا جاتا ہے اس کی رفتار بعد میں سست پڑ جاتی ہے۔ مسجدوں میں پرانے نمازیوں کی وہی ایک صف ڈیڑھ صف باقی رہ جاتی ہے، اور رمضان کے بعد سارے کے سارے نمازی میرے بھائیوں غائب ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ سوچنے والی بات یہ ہے، غور طلب بات یہ ہے کہ رمضان کے اندر جو مسجدیں بھری ہوتی تھیں
رمضان کے اندر جس مسجدوں کے اندر جگہ نہیں ملتی تھی، اس مسجد کے اندر مصلی، اس مسجد کے اندر نمازی کہیں کسی دوسرے قریے سے، کہیں کسی دوسرے محلے سے وہ نمازی نہیں آتے تھے، اسی قرب و جوار سے، اسی محلے کے، اسی پڑوس کے لوگ آیا کرتے تھے۔ لیکن جیسے ہی نماز، جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوا، سارے کے سارے نمازی غائب ہو گئے، بیچارے وہی دو چار دس چند بوڑھے کمزور وہی مسجدوں کے زینت بنے رہ گئے میرے بھائیوں۔ حالانکہ رمضان آیا تھا اس لیے، یہ بتانے کے لیے کہ ایک مسلمان کو 11 مہینے کس طریقے سے گزارنی چاہیے۔ رمضان آیا تھا یہ سکھانے کے لیے میرے بھائیوں، رمضان تقوی کا مہینہ تھا، یہ درس دینے کے لیے آیا تھا کہ ایک مسلمان کو 11 مہینے والی زندگی، 11 مہینے کی زندگی کس انداز سے گزارنی چاہیے۔ ایک مسلمان کو رمضان آیا تھا مسلمانوں کے اندر تبدیلی پیدا کرنے کے لیے، رمضان آیا تھا، رمضان آیا تھا میرے بھائیوں یہ تقوی کا مہینہ، یہ تقوی کا درس دینے کے لیے کہ ایک مسلمان کو 11 مہینے، ایک مسلمان کو پوری زندگی کس انداز سے گزارنی چاہیے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں اللہ رب العالمین جو رمضان کا رب تھا وہی آج بھی رمضان کا رب ہمارے لیے باقی ہے میرے بھائیوں۔ حالانکہ رمضان اس لیے دیا گیا تھا تاکہ اس میں مسلمانوں کی ایمانی و عملی لو تیز ہو سکے اور مسلمان کی زندگی قرآنی تعلیمات کے سانچے میں اس طرح ڈھل جائے کہ ان کو دیکھ کر لوگ شریعت اسلامی کو سمجھ سکے اور 11 مہینے اسی انداز سے وہ گزاریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو رمضان کے بعد بھی 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، صدقہ و خیرات دینے کی توفیق عطا فرما، اس کے علاوہ بھی دیگر اعمال صالحہ اللہ رب العالمین کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔